بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو لمعہ ششم کے کتاب الدیات میں ہے۔ کتاب دیات میں انہوں نے آپ کو دیت کی لفظی وضاحت سنائی، پھر دیت کے اقسام سنائے۔ آج آپ کو بتا رہے ہیں کہ اگر کسی بندے نے کوئی سامان اٹھایا ہے، سر پہ اٹھایا ہے، کندھے پہ اٹھایا ہے، پھر وہ جو ہے کسی اور انسان کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، فرض کر اس کے سر کے اوپر کوئی ٹوکری تھی، وہ دوسرے پر گری اور وہ مر گیا، اس کے کندھے کے اوپر بوری تھی، ٹکرایا، سامنے والا مر گیا، تو اب یہاں پر کہتے ہیں کہ اس سامان اٹھانے والے کے مال میں دیت ہوگی، اس کے گھر والوں پر دیت نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے، پھر اس دلیل پر اعتراض کیا ہوا ہے، وہ ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اس کے اوپر چیختے ہیں، کوئی فریاد مارتے ہیں، بچے کو مثلا اسی طریقے سے کبھی پاگل کو ڈراتے دھمکاتے ہیں، کبھی کسی مریض کو ہم سمجھتے ہیں بے ہوش ہو گیا، ہم اس کے اوپر جا کے چیختے چلاتے ہیں، یا کبھی کسی صحیح صحت مند انسان پر ہم چیختے چلاتے ہیں جبکہ وہ غافل تھا، پتہ نہیں خیالی دنیاؤں میں کہاں چلا گیا تھا اور وہ مر گیا، تو اس میں بھی جس نے چیخ ماری ہے وہ شخص ضامن ہے اپنے مال میں، اور ایک قول کے مطابق اس کے فیملی والے اس کے دیت کے ضامن ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ بغیر کسی سامان کے ایسے کبھی کبھی دوڑتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ انسان ٹکرا جاتا ہے تو ٹکرانے والے کو صادم بولتے ہیں، جس کے ساتھ ٹکرا ہے اس کو مصدوم بولتے ہیں۔ اب یہاں پر اس ٹکرانے کی وجہ سے سامنے والے کے دانت ٹوٹ گئے، ناک ٹوٹ گئی یا مر گیا، تو یہاں پر جو ہے کیا ہے، صادم اس مصدوم کو دیت اپنے مال سے دے گا۔ لیکن اگر مصدوم تو بچ گیا، صادم مر گیا، تو پھر وہ تو جناب رائگان چلا جائے گا، اس کی کوئی دیت وغیرہ مصدوم پر نہیں ہے۔ اچھا، کہتے ہیں اگر مصدوم کسی ایسی جگہ پر ٹھہر گیا، اچانک رک گیا جہاں اس کو رکنا نہیں چاہیے، اور راستہ بھی جو بالکل وہ تنگ تھا، گزرنے والے کو صادم کو سائڈ سے جگہ نہیں تھی، جیسے روڈ پہ چلتے چلتے اگلی گاڑی اچانک بریک مارتی ہے، پیچھے والی گاڑی بھی جا کے اس میں لگتی ہے، تو ایسی صورتحال میں پھر مصدوم کو دیت دینی ہوگی۔ لیکن اگر راستہ وسیع ہے، اس کے سائڈ سے بھی گزرا جا سکتا ہے، پھر بھی لوگ جا کے ضد میں اس کو اپنا کندھا مارتے ہیں یہ وہ، تو پھر اس صورت میں مصدوم ضامن نہیں بلکہ پھر بھی صادم ضامن ہوگا۔ اس کے بعد پھر فرماتے ہیں کہ اگر دو حر آپس میں ٹکرائے اور دونوں مر گئے، اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر دونوں مر گئے تو پھر ان میں جو ہے کیا ہے، دیت ہوگی، ٹھیک ہے۔ ایک کے ورثہ دوسرے کے ورثہ کو دیت دیں گے اور دوسرے کے ورثہ پہلے والے کو دیت دیں گے۔ بھائی تو یہ ادلا بدلا ہو جائے، پھر یہ آپ کیوں کہتے ہیں کہ دیت دینی پڑے گی؟ کچھ صورتوں میں ایک بندے کی دوسرے سے دیت زیادہ ہوتی ہے۔ حامل المتاع، وہ شخص جس نے سامان اٹھائے ہوئے ہے، یضمن، وہ ضامن ہوگا، لو اصاب بہ انسانا، اگر ٹکراتا ہے اس کے سامان سے کسی انسان کو، ٹھیک ہے، بہی کی ضمیر متاع کی طرف جائے گی، فی مال ہی، وہ حامل اپنی جیب سے دیت دے گا۔ اما اصل الضمان، بھائی دلیل تو دیں، ضامن کیوں ہے یہ حامل؟ کہتے ہیں فل استناد تلف ہی الی فعلہ، اس لیے کہ وہ دوسرا شخص مرا ہے اس حامل کے فعل کی وجہ سے۔ اس نے بوری کیوں اس کے اوپر مثلا پھینکی، یا بوری یا وہ ٹوکری کیوں ایسے اٹھائی کہ وہ شخص آ کے اس میں لگا ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُهُ فِي مَالِهِ، باقی دوسری مسئلے کی شک کہ آپ نے کہا کہ اپنے مال میں یہ دیت دے گا، فَلِقَصْدِهِ الْفِعْلَ،
اس لیے کہ اس نے قصد کیا تھا اس فعل کا کہ بھائی یہ میرا وزن اس کے ساتھ ٹکرائے. الذی ہوا سبب الجنایت، وہ فعل جو کہ سبب ہے کس کا؟ جنایت کا، کہ سامنے والا بندہ مر گیا. وَيُشْكَلْ، فرماتے یہ جو آپ نے کہا کہ حامل المتا ضامن ہے مطلقاً، یہ مشکل ہے. اذا لم يقصد الفعل بالمجنی علیہ، جب اس نے وہ بوجھ اٹھایا تھا اور اس نے قصد نہیں کیا تھا کہ میں مجنی علیہ کو ماروں گا، فإنه، اور اتفاق سے اگر لگ گیا، فإنه حینئذ، تو پھر یہ اس وزن کا مجنی علیہ کو لگنا یہ کیا ہے جناب؟ یکون خطأ محض، یہ خطأ محض ہو جائے گا. کما مر، جیسے کہ یہ بات گزر چکی، جب کوئی کسی معین انسان کا قصد نہیں کرتا اور اسے گولی لگ جاتی ہے. الا انہم اطلقوا الحکم ہونا، لیکن کیا کریں علماء کرام نے یہاں پر حکم مطلق بیان کیا ہے. وہ کیا کہ حامل متا ضامن ہے. مطلقاً کا مطلب خطأ محض غیر محض کو انہوں نے مد نظر نہیں رکھا. وَقَضَا یضمن ہو، جیسے حامل متا ضامن ہے، اسی طریقے سے ضامن ہے کون؟ المؤنف بزوجتہ، وہ شخص جو اپنی بیوی کو دبوچ لیتا ہے. اب دبوچ لینے کا مطلب کیا ہے جناب؟ کہتے ہیں کہ اس کو شدت کے ساتھ پکڑ لیتا ہے، اس کو راضی نہیں کرتا. بس جیسے کسی جانور کو پکڑتا ہے ایسے اسی بیوی کو پکڑ لیتا ہے. جمعن، کیوں؟ تاکہ اس کے ساتھ جمع کرے. کو بولن اور دو برن، پیچھے والی طرف یا آگے والی طرف. او زما فیجنی علیہ، یعنی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ گلے تو ملے تھے لیکن اس نے ایسے اسے دبوچا کہ اس بیچارے کی ہڈی پسلی ٹوٹ گئی. تو فی مال ہی ایضاً، یہ بھی اپنے مال میں ضامن ہوگا. بھی کا مطلب جیسے حامل متا اپنے مال میں ضامن تھا تو یہ بھی مال میں ضامن ہوگا. وہ واضح، یہ بات بالکل شوہر میں واضح ہے. لقصد ہی الفعل، جیسے کہ شوہر نے اپنی بیوی کو ہی دبوچنے کا اور گلے لگانے کا قصد کیا تھا. وَإِنَّمَا أَخْطَأَ فِي الْقَصْدِ، البتہ اس نے وہ خطا کیا قصد میں. یہ مارنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن وہ مر گئی، نازک مزاج تھی یا بیمار تھی. وَقَدَ الْقَوْلُ فِي الزَّوْجَةِ، اچھا یہ تو بیوی نازک مزاج تھی. اگر بیوی پہلوان ہو، شوہر بیچارہ نازک مزاج ہو. بیوی جو ہے جناب 2.5 من کی ہے، شوہر بیچارہ جو ہے کیا ہے 30 کلو کا ہے. اذا اعنفت به، بیوی نے شوہر کو جیسے گلے لگایا تو شوہر صاحب انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گیا. تو اس صورت میں بیوی کو دیت دینی پڑے گی. وللشیخ قول، شیخ توسی صاحب کا یہاں ایک نظریہ ہے. وہ کیا؟ بانہما ان کانا مامونین، بھائی اگر ان دونوں کو ایک دوسرے پر اطمینان تھا، امن تھا کہ ایک دوسرے کو ماریں گے نہیں، اتفاق سے مر گئے، فلا شیء علیہما، تو پھر نہ شوہر پر کوئی دیت ہے اگر بیوی مر گئی اور نہ بیوی پر کوئی دیت ہے اگر شوہر مر گیا. وَإِنْ كَانَا مُتَّهَمَيْنِ، لیکن اگر ان دونوں پر تہمت تھی کہ بھائی یہ دونوں تو ایک دوسرے کے مارنے کے پیچھے تھے، فدیتو، تو پھر دیت دینی ہوگی. استنادن الی روایت مرسلہ، شیخ توسی نے اپنے اس فتویٰ کے جو ہے کیا ہے جناب وہ دلیل بنا ہے ایک روایت مرسلہ کو. لیکن والاقوی الاول، کہتے قول قوی پہلے والا قول ہے، یعنی شیخ توسی والا نہیں ہے بلکہ پہلے والا. شوہر ضامن ہوگا چاہے تہمت ہو یا نہ ہو، اور اگر شوہر مر گیا تو بیوی ضامن ہوگی اور دیت دے گی. لروایت سلیمان بن خالد عن الصادق علیہ السلام، دلیل پہلے قول کی جناب روایت ہے سلیمان بن خالد کی چھٹے امام سے. ایک تو وہ روایت ہے اور دوسری دلیل لتحقق الجنایت، بھائی جنایت تو واقع ہوئی ہے، ایک بندہ مرا ہے. ولیست بخطأ محض، اس کو خطأ محض بھی نہیں کہہ سکتے. ونفی التہمہ ینفی العمد، اور اگر آپ تہمت کی نفی بھی کرتے ہیں تو بھی زیادہ سے زیادہ عمد کی نفی ہوگی کہ عمدن نہیں مارا ہے، لیکن اصل قتل کی تو نفی نہیں ہوگی، نتیجے میں دیت دینی ہوگی.
वस्वाइहु बितिफल, वो बंदा जो किसी का है अचानक एक जोरदार आवाज निकालता है, या पागल पर जोरदार आवाज निकालता है, या मरीज पर जोरदार आवाज निकालता है, मुतलका, चाहे मरीज गाफिल हो या इसकी तरफ मुतवज्जे हो, या एक सही बंदे पर यह आवाज निकालता है, अलहीन गफलतिन, जबकि वो बंदा गाफिल था, यजमनो, यजमनो का फाइल हुआ की जमीर जो इसे साएह की तरफ जारी, वो जामिन है फी माल ही, अपने माल में, ऐजन भी, यानी जैसे ऊपर वाले दो शोहर और हामिल मता जामिन थे, ये भी जामिन है। ले अन्नहु खताउन, इसलिए कि ये जो जिनायत हुई है इसके चीखने से, ये खता तो है लेकिन इसका इसने कष्ट किया था कि मैं चीखता हूं ताकि उसको कुछ न कुछ परेशानी हो। कील वलकाइल शेख फिल मबसूत, कहा गया है और इस कौल का कायल शेख तूसी है किताब मबसूत में, इन्न ज़ामिन आकिलतहु, कि भाई चीखने वाले मसले में चीखने वाले की फैमिली जामिन होगी दियत की। जअलन लहू, ये करार देता है इस चीखने को, मिन कबील असबाब, कि भाई ये एक सबब है किसका, दियत का, ये जिनायत नहीं है। वह ज़ईफ़ुन, फरमाते ये कौल कील ज़ईफ है। वले अन्न ज़मानल गैर, जिनायतो गैर ही खूब अला खिलाफ असल, भाई एक अजनबी बंदा जामिन बने किसी दूसरे की जिनायत का, ये खिलाफ असल है, जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। ओ फला युसारो इलैहि, तो इस खिलाफ असल की तरफ नहीं जाया जाएगा, बेमिस्ल ज़ालिक, इस किस्म के चीखने वाले मसले में। वलो कान सियाहो बेसहीहिल कामिल, अगर ये चीखा था एक कामिल इंसान पर जो कि सही भी था, और अला गैर गफलतन, वो गाफिल भी नहीं था, फला जमाना, फिर कोई जमाना नहीं है। ले अन्नहु लैसा मिन असबाबिल इतलाफ, इसलिए कि सिर्फ चीखना ये किसी को मारने के असबाब में से नहीं है, बल हो इत्तफाकीयुन, बल्कि उसका मरना जो है क्या है, वो इत्तफाकी है। ला सबब सहीहा, उसका ला बेसबब सहीहा, उसका मरना चीखने की वजह से नहीं हुआ। इल्ला अन युअलम इस्तनादहु इलैहा, मगर ये कि मालूम हो कि ये मरना जो है ये उस सहीहा की वजह से हुआ था, फदियतो, तो फिर दियत देनी पड़ेगी। ले गई रही, वो बंदा जो किसी दूसरे के साथ टकराता है, यजमन, ये मस्दूम का जामिन होगा, फी माल ही, अपने माल में, दियतल मस्दूम, मस्दूम की दियत का। ले इस्तनाद तलफ, इसलिए कि मस्दूम का मरना ये जनाब मुस्तनद है इलैहि, उस सादिम की तरफ हो, मरा कस्तिल फेले, जबकि उसका कष्ट भी था कि मैं उसके साथ टकराता हूं। वलो मात सादिम हो, लेकिन अगर टकराने वाला मर गया, वह हदरुन, तो इसकी मौत रायगान होगी। ले मौत ही बेफिल नफ्स ही, इसलिए कि इसका मरना अपने काम फेल की वजह से था। इनकान अल मस्तूम, अलबत्ता अगर मस्तूम अपनी मिल्कियत में था, सादिम की मिल्कियत में नहीं था, या मस्तूम मुबाह मिल्कियत में था, मस्जिद इमाम बारगाह रोड में था, और तरीक नवार से, या एक चौड़े रास्ते पर था। वलऊ वकफल मस्दूमो, अगर मस्दूम रुक जाए, फी मौज इन, एक ऐसी जगह पर, लैस लहुल वकूफ, जहां उसको रुकने का हक नहीं था, फमात सादिमो, फिर सादिम जो टकराने वाला था वो मर गया, बेसद में ही, इसलिए कि मस्दूम के साथ टकराया है। ज़मिन अल मस्दूमो असादिम, तो मस्दूम जामिन होगा सादिम का, क्यों, लितअद्दी है, इसलिए कि मस्दूम ने तजावुज किया है, बिलवकूफ, ठहरने की वजह से, फी मा, ऐसी जगह पर ठहरा है, लैस लहुल वकूफ फी है, जहां इसको ठहरने का हक नहीं था। इज़ा लम यकुन लहू, जब न हो उस सादिम के लिए, मंदूहा, यानी गुंजाइश गुजरने की, फिल उदूल अन हो कि मस्दूम से गुजर जाए, का तरीक ज़य्यक, मसलन बिल्कुल एक तंग रास्ता, बिल्कुल एक बारीक रास्ता था। वलो तसादम हुर्रान, अगर दो आजाद बंदे एक दूसरे के साथ टकराए, फमाता, दोनों के दोनों मर गए, फले वरसत कुल्ल वाहिद मिनहुमा,
تو ان دونوں میں سے ہر ایک کے وارث کو کیا ملے گا؟ نصف دیت ہی، آدھی دیت ملے گی۔ خوب، آدھی دیت کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ یہ تصادم جو ہے کیا ہے جناب، قصد کی وجہ سے تھا اور عمد کی وجہ سے تھا۔ وہ یس کو تو پھر تو پوری دیت ملنی چاہیے، کہتے نہیں آدھی دیت جو ہے کیا وہ ساکت ہو جائے گی۔ لے استناد موت کل منہما الی سببین، اس لیے کہ یہاں پر موت کے دو سبب ہیں، ایک خود ٹکرانا، دوسرا سامنے والے کی ٹکر لگنا۔ احدہما من فعلی، تو ایک تو اپنی فعل کی وجہ سے تھا، والآخر من غیرہ، اور آدھا موت دوسرے کی طرف سے تھا۔ فیسقط ما قابل فعلہ، تو نتیجے میں وہ دیت ساکت ہو جائے گی جو اس بندے کے کام کی وجہ سے تھی، وہ نصف، یہ کہ اس موت میں آدھا سبب تو میں خود ہوں، تو پھر آدھی دیت بھی ختم ہو جائے گی۔ ابھی انشاءاللہ اگلے درس میں پھر پڑھیں گے کہ اگر دو گھوڑے سوار آپس میں ٹکرائیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔